تو فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین پیش آیا. غزوہ حنین میں کیا تھا، مسلمانوں کو تھوڑی جب تعداد زیادہ دکھی، 12,000 مسلمان جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے، تو تھوڑی تعداد پہ جب ان کو مطلب اعتبار کرنے توکل کرنے لگے کہ تعداد کی وجہ سے ہم شاید جیت جائیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مطلب وہاں پر ان کا ٹیسٹ لیا، تھوڑی سی جو سے کہ پھر سے فوج بکھر گئی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو تمام لوگ اکٹھا ہوئے، پھر بہت زیادہ لڑائی ہوئی. اس لڑائی کے دوران مسلمان جیت گئے تھے، اور مسلمان جب گئے تھے تو انہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا. اتنا مال غنیمت ملا تھا، 6,000 قیدی تھے، 24,000 اونٹ تھے، اور 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں. چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم کے قریب، جس کی قیمت بتائی جاتی ہے، اتنا تھا. یہ سب مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک مقام تھا جارانہ یا جیرانہ. اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیا. ان کو اس مال غنیمت کی حفاظت پر نافذ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ لوگ جب بھاگے تھے، جنگ بھی تھی، تو مشرکین جو بھی تھے، جو اتنی تعداد میں آئے تھے، یہ مشرکین 3 طرف بھاگ گئے. ایک گروہ جو ہے کہ طائف کی طرف چلے گیا، دوسرا گروہ نخلا کی طرف گیا تھا، اور تیسرا گروہ اوتاس کی طرف گیا تھا. جو بچے ہوئے تھے 6,000 قیدی کے علاوہ جو بچے ہوئے تھے، یہ لوگ 3 ڈائریکشنز میں بھاگے تھے. تو اوتاس کے پیچھے نا ابو عامر اشری گئے تھے، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن مسلمان کی جیت ہو گئی تھی. تھوڑی سی جھڑپ کے بعد مسلمان ان پہ غالب آ گئے. پھر نخلا میں درید نے مسلمانوں سے لڑائی لڑی، تو درید کو ایک صحابی تھے، انہوں نے مارا. وادی نخلا سے کچھ یاد آیا سسٹرز آپ لوگوں کو؟ وادی نخلا وہ پلیس ہے جہاں پر مطلب طائف کے بعد جب آپ واپس پلٹ رہے تھے، تو نخلا کے مقام پر ہی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے. جو سب سے بڑا گروہ تھا وہ طائف کی طرف گیا تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا 1,000 کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوائن کیا. طائف کا علاقہ جو تھا، میں ڈھولے وہاں پہ بھی چل رہے مشین میں. جو علاقہ تھا نا، وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور وہ کسی قدر اونچائی پہ تھا. یہ مطلب ریگستان کے علاقے میں یہ علاقہ کیوں سرسبز و شاداب تھا؟ کیونکہ ان کے مقام پر اندرونی حصے میں بہت سارے چشمے تھے، اور ان لوگوں نے اس چشمے کو نہروں کے طور پہ بنا لیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایریا بہت زیادہ سرسبز و شاداب تھا. اور طائف جیسے کہ مضبوط قلعہ تھا. اس میں طائف کے لوگ جو بھی بھاگ کر گئے تھے، وہ لوگ اپنے کمانڈر کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے تھے، اور یہ قلعہ بھی مضبوط قلعہ تھا. پھر مسلمانوں نے محاصرہ شروع کیا. مسلمان اب اس بار نیو ٹیکنیک استعمال کیا، یعنی پہلی دفعہ اس جنگ میں منجیق اور دبابہ کا استعمال کیا. منجیق تو وہ ہے جو آگ کو توپ کے ذریعے، مطلب توپ کی شکل میں لیکن لکڑی کا بنا ہوا رہتا، آگ کے گولے پھینک دیتے تھے. اور دبابہ استاذہ نے بتایا ہے کہ ایک لکڑی کا ٹینٹ ہوتا ہے جس کو شاید چمڑے سے کور کیا جاتا ہے، جس کے اندر مطلب رہ کے مسلمان شاید آگے بڑھتے تھے. تھوڑے 4-5 فٹ شاید وہ ٹینٹ کے اندر آ سکتے تھے، معلوم تو نہیں ہے، بس استاذہ کی باتوں سے اندازہ کی ہے کہ شاید اس طریقے سے ہوگا. لیکن یہ لوگ نا بہت زیادہ جنگجو تھے، طائف کے لوگ بہت زیادہ جنگجو تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، اور قلعے کے اندر نا بہت زیادہ سال بھر کا کھانا وغیرہ تھا، اور ان کے پاس ہتھیار کی تعداد بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مسلسل تیر اندازی کرتے تھے. اور شروع میں ہی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا تیر نشانے پہ لگتا تھا. تو اتنے تیز مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے
کئی مسلمان ہمارے زخمی ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کر رہے تھے لوگ؟ مدافعت بھی کس طریقے سے کر رہے تھے کہ گرم لوہے کو بہت گرم کر کے ادھر مسلمانوں کی طرف پھینکنے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ دبابا کے اوپر جو چمڑا تھا یا لوہے کی میخیں تھی وہ گرم ہونے لگی تھی، مسلمانوں کو باہر آنا. جیسے ہی مسلمان وہ دبابت سے باہر آئے تھے، تیروں کے ذریعے زخمی ہو گئے تھے، بعض صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے. منجیخوں کے ذریعے ان کے قلعے میں نا شگاف تو ہو گیا تھا. شگاف یعنی دڑا، کریک تو ہو گیا تھا، لیکن وہ دیوار ٹوٹی نہیں تھی. تو مسلمان یہ دباوا میں بیٹھ کے اس کو دیوار کو اور تھوڑا دھکا دینے کے لیے اس طریقے سے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بھی کیا کیے تھے، گرم لوہے آگ وغیرہ پھینک کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے انگور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا. جب انگور کے درخت کاٹنے لگے مسلمان صحابہ، تو انہوں نے اللہ کا واسطہ اور خرابت داری، یعنی آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو پلیز یہ مت کاٹے. تو مسلمانوں نے یہ بند کر دیا، کاٹنا روک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی غلام ہیں، یعنی دیوار کے قلعے کے اندر جو بھی غلام ہیں، اگر وہ باہر آ کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو وہ آزاد ہے. یہ بات سن کر 23 آدمی نا قلعے سے باہر نکل کر آئے. اس میں سے ایک صحابی تھے ابو بکرا تھے، وہ جس طریقے سے پانی کھینچتے ہیں نا کنویں میں سے، تو اس طریقے سے چرخی سے کے ذریعے نیچے اترے تھے دیوار سے، اسی لیے ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی ابو بکرا. یہ آگے چل کر بھی بہت اچھے صحابی بنے. محاصرہ طول پکڑ گیا، یعنی وہ لوگ تو باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ لوگ اچھے اطمینان سے تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں تھی، اور وہ لوگ اچھے طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام نوفل بن ماغیہ تھا ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، شاید وہ اپنے جال میں گھس گئی ہے یا اپنے محفوظ ایرے میں گھس گئی ہے. اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، محاصرہ اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہوئے واپس آنے لگے، آئبون تائبون عابدون کربنا حامدون، ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہے، اور اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں. پھر صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ثقیف کے لوگوں کے لیے بدعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے کے آ. مطلب ابھی تو یہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے، بعد میں ان کا دل دین کے لیے نرم کر دے اور وہ آپ کے پاس آئے اور دین اسلام قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں سے بہت سارے اچھے مسلمان اس نسل سے نکلے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کی. مال غنیمت اس طریقے سے تقسیم کی کہ مطلب جو ابھی مسلمان ہے، فتح مکہ کے بعد ایک ڈر کی وجہ سے کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے دل میں نا تھوڑا جو تھا شک و شبہ جو بھی ہے ایک تھا، مطلب خوشی سے رضا سے، جیسے انصار ہمارے تھے مسلمان ہو گئے، مہاجر بھی مسلمان ہو گئے، تو اس کے مقابلے میں ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا. مسلمان تو تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے دل خوش کر دیں، ان کو دین میں پکا کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا. تو اس میں ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ دیے، پھر صفوان بن امیہ کو بھی 300 اونٹ دیے. یہ صفوان بن امیہ وہی شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے حتیم پہ بیٹھ کے مطلب میٹنگ کرتے جنگ بدر کے بعد کہ جو میرا بس اگر چلا تو میں جا کر نہ مار دوں گا. تو عمیر بن واحد جو صحابی تھے وہ بولتے کہ میں جاؤں گا اور ماروں گا.
تو صفوان بن امیہ کیا بولتے ہیں، میں تمہارے مطلب بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کروں گا اور تمہارے تمام خرچ جو ہے اتار دوں گا. پھر وہ ویٹ کرنے لگتے کہ عمیر بن وہاب کچھ اچھی خبر لے کر آئے. یہی ہے وہ صفوان بن امیہ. وہ ایمان لے کر آتے اس وقت فتح مکہ کے جب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زیادہ دیتے بنسبت سب کے. اور حکیم بن حزام بھی ایک صحابی تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نوازا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر جو رئیس تھے، سردار تھے، ان کو 100 اونٹ دیے، اور دوسرے بھی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 50 اونٹ دیے تھے. جب یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مال غنیمت بانٹ رہے تھے کہ آپ کو کوئی کفر کا اندیشہ ہی نہیں ہے، آپ اس طریقے سے اچھے سے اونٹ بانٹ رہے ہیں، تو بدو کے لوگ بھی پیش آنے لگے کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے اور زیادہ سے زیادہ مل جائے. تو وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر جھاڑ کے آڑ میں ہو گئے تھے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پھنس گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میری چادر تو چھوڑ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس تہاموں کے درخت کے اتنے بھی مال ہوگا تو میں سب کا سب تم سب کو دے دیتا. نہیں مانا شاید شہر کا پیش کر. جب یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ تقسیم ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگوں کو ہی دے رہے تھے، انصار کو نہیں دے رہے تھے. تو انصار میں تھوڑے لوگ تھے، ان کو دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو، یعنی یہ قریش مکہ کے لوگ ہیں نا، تو ان کو زیادہ دے دے. تو ان کے دل میں ایک بات آ گئی اور یہ کہنے لگے کہ مطلب ہم غربت کے وقت ہم تھے، ہم ساتھ دیے، ہماری تلوار بھی جو ہے کہ دشمن اسلام کے دشمنوں سے ٹپک رہی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی قوم سے ہی جا ملے، ان کو ہی زیادہ نواز رہے. ان کے دل میں تھوڑا سا غم ہو گیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. پھر ان سے پوچھے کہ کیا انصار ایسے بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسی بات ہے. مطلب تھوڑا ان کو ملال ہو رہا، تکلیف ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مال اور زیادہ سے زیادہ پورا ادھر ہی بانٹ رہے، انصار کو کچھ مال نہیں دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نا ساتھ جاؤ اور تمام انصار کو ایک جگہ اکٹھا کرو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انصار صحابہ کے پاس آتے، انصار کے لوگوں سے پوچھتے اے انصار کیا میں جو سنا تھا کہ تم لوگ میرے بارے میں ایسا خیال کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا تو ایسا دے رہا، کچھ ایک خیال کر رہے، مفہوم بتا رہی، میں ایگزیکٹ ورڈس نہیں مفہوم بتا رہی، تو کیا تم ایسا خیال کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ زیادہ اچھے سے برتاؤ کر رہا ہوں؟ تو کیا یہ خیال کر رہے ہیں؟ کیا پوچھتے؟ تو ہاں میں آتا، جواب ہاں میں آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا جب تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی. یعنی یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے نا، اوس اور خزرج والے مدینے کے انصار جو تھے وہ بہت زیادہ لڑائی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچنے سے پہلے بھی 1 سال پہلے اتنی شدید جنگیں ہوتی تھی. یہ جنگوں کے لیے ہی یہ لوگ نا یہودیوں کے پاس سے قرض لیتے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ جنگیں کیوں ہوتی تھی؟ یہودیوں کی وجہ سے. تو ہر وقت یہ لوگ کیا گمراہ تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ لڑائی جھگڑے جو مدینے میں تھے اوس اور خزرج کے، وہ ختم ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا رہے کہ جب میں اس حالت میں تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے اور اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، امیر کر دیا. میری وجہ سے، میں آنے کی وجہ سے، اسلام میں تم لوگ کے داخل ہونے کی وجہ سے تم لوگوں کو تھوڑا بہت تو بھی عزت ملی اور مال بھی ملنے لگا، جو کہ اب ہو رہا ہے، مال بھی ملنے لگا. اور تم نا آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں رسول اللہ بالکل صحیح، آپ کی ایک ایک بات صحیح ہے. انصار یہ بول رہے
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں صحیح بولا، مطلب یہی تھا، یہی بات ہے نا کہ تم لوگ میں یہ خرابی تھی، میں آیا میری وجہ سے ایسا ہے، یہ صحیح ہے نا؟ بولتے تمام انصار بولتے ہاں ہاں صحیح بولے آپ رسول اللہ، بولتے تو اور کچھ کہنا ہے کہ تم لوگوں کو پوچھتے؟ نہیں رسول اللہ بس یہی تھا، آپ صحیح فرمائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انصار کے لوگ تو میرے کو یہ کیوں نہیں بولتے کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے دھتکار دیا تھا تو ہم نے اپنایا تھا، جب آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا تو ہم نے دی، مطلب سب لوگ مکے والے سب لوگ آپ کو ہٹا دیے تھے تو ہم لوگوں نے آپ کو پناہ دی تھی۔ یہ بات اگر تم بولتے نا تو میں بولتا کہ واقعی سچ ہے، تم پر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ جب سب لوگوں نے دھتکار دیا تھا تو انصار نے مدد کی، اگر یہ بھی بولتے تو یہ بھی سچ تھا، آپ محتاج تھے، آپ کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے کے بعد اگر انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یہ تمام احسان تم جتا سکتے تھے لیکن تم لوگ نہیں جتائے، اگر تم لوگ بولتے بھی نا یہ بات، یہ احسان جتاتے بھی نا تو میں اس کو صحیح مانتا، ہاں بے شک میں احسان مند ہوں تمہارے لوگوں کا، جو بات تم نے کہی ہے وہ بالکل سچ ہے، آپ غمخوار تھے، ہم نے آپ کی یکسوئی کی، آپ کی دل جوئی کی، اور تم لوگ اس چیز کے لیے ناراض ہو گئے کہ میں لوگوں میں مال و غنیمت مال غنیمت بھیجا، تو اس چیز کے لیے تم لوگ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ اور اس چیز ان لوگوں کو مال و غنیمت مل جائے، بکریاں لے کر جائے، اونٹ لے کر جائے، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے؟ تو تمام انصار میں لگے جی رسول اللہ صحیح ہے، ہم کو یہ مال نہیں چاہیے، یہ پہلے اسلام لے کر آئے تھے نا، جب اسلام کوئی طاقت نہیں تھی، مظلوم تھے مسلمان، تب ایمان لے کر آئے تھے نا، تو ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہمیں بے شک دولت نہیں چاہیے رسول اللہ، آپ آ جائے ہمارے پاس، یعنی فتح مکہ کے بعد بھی یہ بھی سمجھنے لگے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر بہت زیادہ پسند تھا، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہ جائے، تو انہوں نے کہا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو تمام انصار بہت زیادہ خوش ہو جاتے، پھر کہتے ہاں رسول اللہ بالکل ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک طرف چلے اور انصار کے لوگ دوسری طرف چلے تو میں انصار کا ہی ساتھ دوں گا، اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کرے تو سارے انصار اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے اللہ ہم راضی ہے ہمارے حصے سے کہ ہمارے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ ہٹ گئے۔ تو یہ انصار کا ایک تھا حزن، غم تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے مداوا کیا، انہیں مال کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، مکے کو واپس ہوئے، یعنی یہ طائف کی جنگ وغیرہ سے مکے کو واپس ہوئے، وہاں پر عمرہ کیا، وہاں سے پھر مدینہ واپس ہوئے، جو انصار سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ نے نبھایا تھا۔ یہ واقعات پورے 8 ہجری، فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر 9 ہجری کو زکوٰۃ کا نفاذ کیا گیا، کیونکہ مال آ رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، مال غنیمت آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب زکوٰۃ ادا کی جائے، زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا گیا، اور صرف مکہ اور مدینہ ہی نہیں نا، پورے عرب میں اب اسلام پہننے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چند صحابہ کو پوسٹ دیے کہ آپ جائیں آپ وہاں کے امیر ہیں، وہاں کے امیر ہے، اور انہیں تربیت بھی دی کہ آپ جائیں اور وہاں کے معاملات دیکھیں، اللہ سے ڈرے، جو چیز میں بتایا ہے اس پہ عمل کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جن کو نافذ کیا تھا کہ آپ جائیں گے فلاں جگہ سے زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے، پھر زکوٰۃ کیا ہوگی، پورے مدینے میں آ کر جمع کریں گے۔ تو وہ جب ایک صحابی گئے تھے تو لوگوں نے زکوٰۃ کے ساتھ انہیں تحائف دیے تھے، تو وہ صحابی خوش آئے، بتائے رسول اللہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرے تحائف ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا لوگوں سے اور فرمایا
کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو کیا یہ چیز تمہیں ملتی تھی، یہ تحائف تمہیں ملتے تھے؟ تو صحابی کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ صحیح ہے، مطلب اس وجہ سے ان کی پوزیشن بھی سے لوگ دیے تھے تو وہ چیز بھی واپس کرتے تھے. سیم ایگزیکٹ نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے. ان کے بیٹے بولتے میرے ابا عاصم تھے، مجھے دیا گیا ہے، تو وہ بولتے نہیں تم بیت المال میں ہی جمع کراؤ، وہ جو بھی چیزیں تم کو ملے ہیں تم کو مطلب یعنی خلیفہ کے بیٹے ہو تم، اس کر کے لیے تمہیں ملا ہے. سیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل بھی ان کے پاس کوئی چیز رکھنے نہیں دیتی، پورے بیت المال میں جمع کر دیتے. پھر 9 ہجری میں 8ویں ہجری میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. جب آپ فتح مکہ سے واپس ہوتے ہیں نا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا. ان کے انتقال کی وجہ کیا تھی؟ جب بدر کے موقع پہ ان کے شوہر سے فدیہ لے لیا جاتا، فدیے کے بغیر ان کو چھوڑ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ آپ حضرت زینب کو واپس بھیج دیں گے. تو حضرت زینب یہاں پر رہتے مدینے میں، ان کے شوہر ابو العاص نا مکے میں رہتے. ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے، اور یہ ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. لیکن ایمان اس وجہ سے نہیں قبول کر رہے تھے کہ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے ایمان لے کر آئے، تو ایمان نہیں قبول کر رہے تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہو رہی تھی مکے کو تو انہیں دشمن نے کیا کیا تھا، بہت زور سے مارا تھا ان کو، مطلب گھوڑے کو ان پہ وار کیا تھا. جب وہ حاملہ تھی ان کا حمل چلے گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی. اسی بیماری کی وجہ سے 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ام رقیہ کا انتقال بدر کی جنگ کے وقت ہو گیا. بدر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو دفنا کر واپس ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی بھی موت کو دیکھا. تو وہ میں سمجھ رہی ہوں شاید یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ تھے. جب ان کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پہنچے. وہاں پر دیکھا بچہ بہت ویک تھے، بالکل کمزور تھے، دبلے بھی ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور بچہ آخری سانسیں لے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے تھے. صحابہ فرمائے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا دل کی نرمی کی سبب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. آپ رو سکتے ہیں لیکن آپ بیان نہیں کر سکتے. پھر یہ تمام ہو رہی ہے، اپنی ذاتی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ہرقل بادشاہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، روم کا بادشاہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جنگ کی تیاری کرتے اور اعلان کر دیتے. اس وقت کیسا تھا مکی کی حالت؟ قحط سالی، فصلیں پک گئی تھی، کھجور پک گئی تھی، کاشت کے لیے تھے لوگ. وہاں پر اتنی زیادہ گرمی اور تپش تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، قحط سالی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدد کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جیش الاسرا کہتے ہیں، یعنی تنگی میں نکلنے والا لشکر. اتنی مشہور واقعات ہوئے ہیں کہ مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، سب اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں. تو صحابہ سے کہ میں آدھا گھر لے کر آؤں تو شاید میں عمر سمجھتے کہ ابو بکر سے صرف لے جاؤں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ تمام کا تمام سامان لے کر آتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے مدد کی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوجیوں کی، مطلب ان کی کپڑا، ان کا جو بھی فوج کے لیے جو ان کے لیے ضرورتیں تھی، تو تمام ضرورتیں اپنے ذمہ لی. اور انہوں نے کیا کیا تھا
1000 دینار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ مطلب معاف کر دے گا. ما ضرب عثمان بعد اليوم. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے. یہ لشکر نکل رہا تھا تو ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے لیجیے, ہم ہارنا چاہ رہے ہیں, ہم نا جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں کہاں سے, مطلب میرے پاس ایسی سواری نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو کیسا لے کر جا سکتا. قریب تو نہیں تھے, سب کو بہت دور جانا تھا, شام کی سرحدوں کے پاس جانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مجبوری کے تحت انہیں منع کر دیتے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرتے اور فرماتے کہ مطلب تھوڑے لوگ دل میں تو نیت رکھتے ہیں لیکن جا نہیں سکے, اجر و ثواب ان کو برابر ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے یہی فرمایا کہ آپ لوگ جس مقام سے گزرے ہیں ان مقام سے انہوں بھی گزرے ہیں, ان کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا. یعنی نیت کی بات ہو رہی ہے, ان کی پوری نیت تھی لیکن مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ صحابہ رک گئے تھے. دوران سفر پانی کی قلت محسوس ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ وضو کے لیے پانی دے دے تو وہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. پھر بھی کسی طریقے سے صحابہ نے انتظام کیا پانی کا اور پھر وہ پانی لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا, پھر بچا ہوا پانی صحابہ سے کہا کہ اس چشمے میں ڈال دو. تو پھر چشمہ ابل پڑا. تمام صحابہ نے اپنی ضرورتیں پوری کی, گھر گھر کر پانی سے سیراب پانی پیا اور جانوروں کو بھی سیراب کیا. جب یہ لشکر نکلا مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ہرقل کے دل میں حیرت تاری کر دی, وہ جنگ کے لیے آیا ہی نہیں, جنگ ہوئی نہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چند دن رک کے آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لیا. سیرہ میں آتا ہے کہ بعض مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے سپاہیوں کو دی یا خبر پہنچائی تو انہوں نے جزیہ کے لیے مطلب مان گئے تھے, ٹھیک ہے ہم نہ اسلام قبول کرتے, جزیہ کیوں لے رہے تھے, اسلام میں اگر داخل نہ ہو تو جزیہ لینا پڑتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ تھی, غیر مسلمانوں کے لیے جزیہ تھا. بس سردار جزیہ کے لیے مان گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سرحد پر جو ایک مقام ہے اس کے سردار کو جو ہے کہ گرفتار کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ان کو گرفتار کر لے کر آ سکتے ہیں. تو پھر خالد بن ولید نکلے. اس وقت چاندنی رات کا سما تھا. وہ جو سردار تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے اور بیوی کا دل کر رہا تھا کہ نیل گائے کے گوشت کے کباب کھائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, نیل گائے خود ان کے گھر کی یا قلعے کی دیواروں سے نا ٹکر مار رہی تھی, اپنا سر ٹکرا رہی تھی. تو بیوی کی فرمائش بھی تھی اور نیل گائے سامنے بھی تھی. تو وہ سردار نا بیوی سے کہنے لگا کہ میں بھی گیا اور اس کا شکار کر لے کر آتا ہوں. بیوی منع بھی کر رہے تھے کہ مسلمان آئے ہیں جنگ کے لیے, شاید آپ کو نقصان نہ ہو جائے, مت جائیے. پھر بھی یہ سردار باہر نکلتے تو خالد بن ولید طاق میں ہی رہتے, موقع کی تلاش میں رہتے. جیسے یہ باہر آتے اس کو پکڑ لے کے قید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. تو جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ کے لیے تیار ہو جاتے, یعنی میں اسلام نہیں قبول کرتے, جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی. اور وہ سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تعارف کیے تھے اور اس میں ایک شاہی لباس تھا جس کو دیکھ کر صحابہ حیرت کر رہے تھے. یہ عرب کے لوگ بالکل سمپل, بہت زیادہ سادہ لوگ تھے. ان لوگوں کو نا ایسا کوئی سجاوٹ ایسا کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. تو جب یہ چیز دیکھ رہے تھے تو بہت تعجب سے, بہت حیرت سے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ٹوکا, کس طریقے سے بتایا کہ یہ جو چیز تم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ایک صحابی ہے نا, وہ صحابی کے رومال جنت میں اس لباس سے کہیں زیادہ اچھا ان کا رومال ہے. تو پھر صحابی ہم تھے نا, ان کو بھی رشکا گیا, چلو یہ چیز تو بیکار ہے, ہم انشاءاللہ جنت میں چلیں. تو اس طریقے سے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں کہیں بھی ذرا بھی دنیا کی رغبت آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے ذریعے, جنت کے بارے میں بتا کر, آخرت کے بارے میں بتا کر ان کے دلوں کو
پھر سے دنیا سے ہٹا کر صحیح چیز پہ لگا دیتے تھے. چند دن کے مقام کے بعد کوئی جھڑک نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. پھر مسلمان فتح تو نہیں، جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن شاداں و فرواں اور جو تحائف دیے تھے وہ تحائف لے کر آتے. تو جب یہ لوگ 1 یا 2 ماہ کے بعد جب واپس آتے، بہت زیادہ لمبا عرصہ تھا نا، تو عورتیں اس طرح خوش ہو کر باہر نکل جاتی، یعنی جو چھپی ہوئی عورتیں رہتی وہ بھی خوش ہوتی. تو جیسا جب گئے تھے طلال بدر لینا، اس موقع پہ بھی چند خواتین نے وہی جو نظم یا جو تھا طلال بدر لینا وہ پھر گئے تھے. پھر اسی سال کے اہم واقعات تھے، 9 ہجری کے یہ اہم واقعات کیا تھے کہ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھانے لگے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. پھر آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی نازل کی کہ آپ منافقین کی نماز نہیں پڑھیں. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں ابو بکر صدیق کی امیرت میں، یعنی ان کو امیر بنا کر جو حج کرنے کے لیے چاہتے تھے ان کو روانہ کیا. یہی پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین سے کہا گیا کہ اب مشرکین رہ رہے تھے نا مکے میں، جو ایمان نہیں لائے تھے، زبردستی کسی سے بھی نہیں کی گئی تھی. جو لائے تھے ایمان، جنہوں نے بیعت کرنا تھا انہوں نے ہی کی تھی، کسی پہ زبردستی نہیں کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب حرم میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، ان کو صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا تو وہ ایمان لا لے یا وہ یہاں سے نکل جائے. تو یہ چیز بتائی گئی حج کے دوران کہ صرف 4 مہینے آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ دین میں داخل ہو جائیں، یہاں سے چلے جائیں. پھر اسی سال نجاشی بادشاہ اسحما کا انتقال ہو گیا. وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اسحما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحما کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. پھر شاید یہ معجزات کے بارے میں ہے. یہاں تک ایک آڈیو ختم ہو گیا. پھر جو معجزات تھے اس کے بارے میں شق القمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ معجزہ دکھائے، تو وہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور بہت دور دور تک ہٹ گیا تھا. پھر جب اشارہ کرتے تو پھر پاس میں آ جاتا. یہ معجزہ بہت بہت لوگوں نے دیکھا تھا. اپنے انڈیا میں کیرلا کے بادشاہ نے بھی دیکھا تھا اس کا. ابھی جو مسجد ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ہوئی مسجد ہے، کیرلا کے ادھر سائڈ، کوئی ساؤتھ میں ہی ہے مطلب. ہاں تو یہ شاید کنیکٹ نہیں ہے، مطلب میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آڈیو میں نا لاسٹ کے 2-3 منٹ یہ صرف معجزات کے بارے میں ہے، کہ وہ پھر معجزات بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تنگی میں رہتے ہوئے بھی مطلب ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روٹی تھی، کئی دن کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھا رہی تھی، تو انہیں خیال آیا کہ میرے ابا جان پتہ نہیں کتنے دن سے فاقے میں ہیں یا ان کی کیا حالت ہے، تو وہ اپنے ابا کے پاس لاتی ہیں روٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یہ روٹی ہے جو تمہارے والد نے کھائی. یہ مطلب گھر کے لیے بھی کیا تھا، فاقہ ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزہ کرتے تھے تو اس میں نا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا تھا. جب اس چیز میں جیسا کہ بتایا استاذہ نے، جنگ خندق میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت دیتے تو وہ تھوڑی ہنڈی تھی، لیکن جب تمام لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی. تو یہ گھر کے لیے نہیں ہوئے تھے، یہ جو معجزات تھے، کھانے میں برکت ہونا یہ وغیرہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاذہ بتاتی ہیں کہ یہ جو تھی وہ آپ لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن گھر کے لوگوں کے لیے نہیں پسند کرتے تھے، اپنے لیے فخر ہی اور پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن وغیرہ بھی آ کر ملنے کی بات کرتے تھے. اور اس طرح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گرد ایک دائرہ کھینچا، کہا کہ تم اس سے باہر مت آنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تھوڑی دور مجھ سے تھوڑی دور ہٹ کے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ عجیب عجیب شکلیں والے آئے، آپ نے ان سے بات کی، تو بعد میں پتا چلا یہ جن تھے. تو یہ شاید معجزہ ہے، کسی آڈیو کا تھوڑا سا حصہ شاید اس آڈیو میں آ گیا. یہ واقعات اس آڈیو کے حصہ تھے. اس میں تھا غزوہ تبوک کے بعد. آپ کس نے آڈیو سنا؟ آپ نے سنا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسما جی اس میں ام شیمہ کا واقعہ آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن تھے. وہ تو میں اسٹارٹنگ میں ہی مطلب غزوہ حنین میں جب کرتے نا، جزاک اللہ اسما. جی قیدی بن کے آئے تھے. ہاں تو یہ جو 6000 کے قیدی بن گئے تھے نا، تو یہ 6000 کے قیدیوں میں شیمہ بنت حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. تو انہوں نے کہا، صحابہ سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو وہ بچپن کا نشان بتایا. جب بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے نا، تو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیمہ جو ہے ان کو نا کاٹا تھا، کترے تھے، تو اس کے نشان ابھی بھی رہ گئے تھے ان کے پاس. وہ نشان جب دکھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچان جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ہی احترام کرتے، اپنی چادر بچھاتے ان کے بیٹھنے کے لیے، پھر ان سے اچھے سے پیش آتے، تحائف پیش کرتے، اور پھر فرماتے کہ چاہے تو میرے پاس رہو یا چاہے تو مطلب تم جو چاہے مرضی آپ کی، اپنے گھر واپس جانا چاہے تو واپس جانا چاہے. تو وہ قبیلے کی محبت وغیرہ میں کہتی ہے کہ میں اپنے گھر ہی واپس جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو تحائف دے کر وہ جہاں جانا چاہتی تھی وہاں پر بھیج دیا، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں نا یہ جو قبیلے تھے، یہاں سے قریش کے بہت سارے رضائی بھائی بہن پھوپھیاں خالہ وہ کرتے تھے نا، بچے دودھ پلانے کے لیے آتے تھے. تو لوگ آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم سے تمہاری رشتہ داری ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں جو لوگ آ رہے ہیں نا، میں تو ان کو چھوڑ دوں گا، دوسروں کے بارے میں نہیں لے سکتا. یعنی ہر چیز لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے نا، تو دوسروں کا حصے کے بارے میں نہیں بتا سکتا. میرے حصے میں جو لوگ آ رہے ہیں میں ان کو تو چھوڑ دوں گا. آپ نماز کے بعد آئیے، لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ درخواست پیش کرو. پھر وہ صحابہ کی مرضی ہے، صحابہ چاہے تو آپ لوگوں کو چھوڑ دے یا چاہے تو رکھ لے قیدیوں کی طرح یا غلاموں کی طرح، یا شادی کر لیتے تھے نا عورتوں سے، جس طریقے سے مرضی وہ کرے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے میرے حصے کے لوگوں کو آزاد کر دیا ہے، تو پھر صحابہ بھی کیسے پیچھے رہتے، صحابہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی طرح سب کو آزاد کر دیں. تو وہ جو 6000 قیدیوں میں سے تھے، تو بہت سارے لوگ جو رضائی تعلق رکھتے تھے ان سب کو آزاد کر دیا گیا. یہ واقعہ بھی تھا. عائشہ باجی ریکارڈنگ سٹاپ کرتے، آپ نے ہوسٹ.